डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे हज के तरीके के बारे में। तो स्टेप वाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से पूरा तरीका आपको बता दूँ तो समझने में भी जो आसानी हो। तो हज के तरीके के बारे में, तो जो हज का इरादा करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है हालत एहराम में जो है दाखिल होना। और हालत एहराम में दाखिल होना, जो शख्स हज करने के लिए जा रहा है उसको चाहिए कि मीक़ात से पहले पहले जो है एहराम के अंदर वो हालत एहराम में दाखिल हो जाए। मीक़ात ये अलग अलग मक्का के अतराफ़ चारों तरफ पॉइंट्स हैं, जगहें हैं कि जिससे पहले पहले आपको हालत एहराम के अंदर दाखिल होना है। तो जैसे कि अगर कोई मदीना से आ रहा है तो उसको ज़ुल हुलैफ़ा एक जगह है, वो उसके लिए मीक़ात है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कि यहाँ से ये अब एहराम के अंदर दाखिल होना ही होना है। इसी तरह से कोई सीरिया से आ रहा है तो उसके लिए जुहफ़ा जगह है। तो ये अलग अलग मीक़ात हैं। तो अक्सर लोग जो बाहर से हज करने आ रहे होते हैं तो ज़ाहिर है वो मतलब फ़्लाइट के ज़रिए, प्लेन के ज़रिए आ रहे होते हैं। तो अक्सर जो है वो जहाज़ के अंदर या जहाज़ में दाखिल होने से पहले एहराम की हालत में जो है दाखिल हो जाते हैं। तो अक्सर जो बाहर से, जैसे मैंने बताया था, हज की इक़साम है 3, हज तमत्तु, हज क़िरान और हज इफ़राद। तो जो अक्सर जो बाहर से आते हैं वो हज तमत्तु ही करते हैं। तो हज तमत्तु के ही बारे में हम बात करेंगे स्टेप वाइज। तो सबसे पहला स्टेप है कि हालत एहराम में दाखिल होना। तो मीक़ात से पहले आप जो है हालत एहराम में दाखिल हो जाएंगे और एहराम में 2 चादरें, मर्द के लिए 2 चादरें हैं, मतलब 2 कपड़े बिना सिले हुए, सफ़ेद जो है रिदा ऊपर की और इज़ार नीचे का। तो ये हालत एहराम मतलब दाखिल होने के लिए 2 कपड़े बिना सिले हुए। तो जो हालत एहराम में जब दाखिल होंगे तो पहले जो हज तमत्तु कर रहे हैं वो उम्रे कहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा बि उम्रा, और तलबिया कहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो वो तलबिया कहेंगे और हालत एहराम के अंदर अब वो दाखिल हो गए। तो जब हालत एहराम में अब दाखिल हो गए तो हालत एहराम में बाज़ चीज़ें जो नहीं करने की हैं, जैसे कि नाखून काटना, बाल काटना, इसी तरह से जो है अज़वाजी ताल्लुकात कायम करना, शिकार करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ममनू हैं हालत एहराम के अंदर। तो जब आप मक्का पहुंच जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है तवाफ़ क़ुदूम, अराइवल तवाफ़। तो पहले हज तमत्तु के अंदर उम्रा है, तो जब उम्रा करेंगे आप पहले तवाफ़ करेंगे और तवाफ़ जो है शुरू होगा हजर अस्वद से, पैरेलल हजर अस्वद के, और काबा जो है आपके उल्टी सिमत आएगा, उल्टे हाथ की तरफ, मतलब इस तरह से पोजीशनिंग शोल्डर की तरफ। तो जब आप तवाफ़ करेंगे पहला हजर अस्वद, और हजर अस्वद को चूमना कोई लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो अल्लाहु अकबर कह के इशारतन आप कर लें हजर अस्वद की तरफ, तो आप चक्कर काटना शुरू करेंगे। जो तवाफ़, पहला जो तवाफ़ है, तवाफ़ जो अराइवल तवाफ़ है, इसके अंदर जो पहले जो 3 चक्कर हैं उसके अंदर रमल है। इसी तरह से और तवाफ़ क़ुदूम जो पहला तवाफ़, ये जो अराइवल तवाफ़ है, तवाफ़ क़ुदूम, इसके अंदर जो है सीधा जो कंधा है उसको खुला रखेंगे, एक्सपोज़ करेंगे। तो ये तवाफ़ क़ुदूम के अंदर है। इस 3 चक्कर काटने के बाद जो है फिर आप नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल जो भी जैसे नॉर्मल चलते हैं उसी स्पीड के अंदर, उसी तरीके से आप जो है बाकी जो 4 चक्कर हैं वो पूरे करेंगे। उसके बाद मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नफल अदा करेंगे। उसके बाद फिर जो है सई करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया हालत एहराम में दाखिल होना, फिर अब तवाफ़ क़ुदूम, फिर अब आप नफल अदा कर अब जो है सई करेंगे। तो सई जो है सफ़ा मरवा के बीच जो है चलना है। तो ये इसमें जो अहम बात वो है कि ये 7 चक्कर हैं, लेकिन 7 चक्कर ये नहीं कि सफ़ा मरवा से वापस सफ़ा ये 1 चक्कर है, नहीं, सफ़ा से मरवा ये 1 चक्कर है और मरवा से सफ़ा ये 2 चक्कर हैं। तो जो सफ़ा से शुरू करेंगे तो जो सारे 7 चक्कर हैं वो ख़त्म होंगे आपके मरवा पर, और इसमें दरमियान में जो मकाम आएगा जहाँ पर तेज़ी से चलना है वहाँ पर ग्रीन पिलर्स वगैरह, और वो जगह मार्क्ड है कि यहाँ पर जो है आपको तेज़ चलना है। जो बीबी हाजरा जैसा चली, तेज़ भागी थी, उसी तरह से तेज़ आपको भागना है, चलना है।
تو یہ اس کے یہ نشانی اس کی آپ کو مل جائے گی وہاں پر. تو یہ 7 چکر پورے کریں گے آپ کی سعی پوری ہو جائے گی. پھر آپ کو اب بالوں کو قصر کرنا ہے. حلق نہ کریں کیونکہ حلق مطلب پوری طرح سے سر کو منڈانا، اور قصر مطلب چھوٹے کر دینا، کیونکہ جو تمتع کر رہے ہیں وہ ابھی دوبارہ اس اب احرام سے نکلیں گے، پھر دوبارہ احرام لیں گے حج کا، اور پھر انہیں دوبارہ جو ہے بال کٹانے ہیں مطلب کرانے، تو اس لیے تھوڑے بال چھوڑ دیے جائیں. تو یہ قصر. تو یہ اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا اور آپ احرام سے اب نکل جائیں گے، اور اپنے جو نارمل جو احرام کی جو میں نے پابندیاں بتائیں وہ ہٹ جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ یہ جو حج مبرور ہے اس کی جزا مگر نہیں ہے سوائے کہ جنت. تو سارے جو چاہیے کہ جو یہ حالت احرام ہے اس کی اچھے سے پابندی کی جائے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 197 اللہ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جو کوئی بھی مطلب ارادہ کر لیتا ہے حج کے دوران، اس کو چاہیے کہ وہ کوئی شہوانی کام نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، برے اعمال نہ کرے، ولا جدال فی الحج، کسی سے بحث بازی، لڑائیاں جھگڑا آرگیومنٹس میں نہ پڑے. تو یہ خیال رکھنا ہے احرام کا. تو فردر اب جو حج جو ہے، اب یہ عمرے سے آپ حالت احرام سے نکل گئے، اب دوبارہ احرام لیں گے 8 ذو الحج کو، جو کہ جو ہے یوم ترویہ کا دن ہے. تو اس دن جو ہے اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے بتایا حالت احرام میں داخل ہونے سے مطلب داخل ہوں گے اور کہیں گے اس بار لبیک اللہم حجن، اور تلبیہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ تلبیہ تو چلتا رہے گا بہرحال. تو اب یوم ترویہ، اب جو 8ویں تاریخ جو ذو الحج کی، تو آپ نکلیں گے اب جو ہے مینا کے لیے. تو وہاں پر 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور یہاں تک کہ فجر تک آپ کو مینا پر رکنا ہے. اس کے بعد فجر کے بعد جو 9 تاریخ ہے یوم عرفہ کا دن ہے، اب فجر کے بعد آپ نکلیں گے دن نکلنے کے بعد عرفات کے میدان کی طرف. تو نبی سے فرمایا کہ الحج عرفہ، جو حج ہے وہ عرفہ ہے، یعنی کہ یہ عرفہ جو ہے یہی حج ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اب آپ جو ہے ظہر تک وہاں پہنچیں گے، ظہر سے پہلے کہاں؟ عرفات کے میدان میں. اور عرفات کے وہاں پر جو ہے ظہر کی نماز مطلب عصر کی نماز جمع کر کے پڑھیں گے، قصر کر کے 2 رکعت. اگر جماعت سے بھی نہیں پڑھتے، اپنی بھی جماعت سے اگر نماز نہیں ملتی ہے تو اپنی بھی نماز مطلب علیحدہ پڑھ سکتے ہیں. تو لیکن قصر کر کے اور جو ہے جمع کر کے 2 رکعت، اور پھر پورا دن وہاں گزارنا ہے حتیٰ کہ سورج غروب نہ ہو جائے، مغرب نہ ہو جائے. مغرب تک وہاں رہنا ہی رہنا ہے. مغرب سے پہلے آپ عرفات کے میدان سے نہیں نکل سکتے. اور اچھی بات ہے اگر آپ جبل رحمہ پہ مطلب پہنچ کر وہاں رکیں اور پورا دن اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں. کوئی اسپیسیفک دعائیں نہیں، کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کریں، جو ہے مطلب آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، کوئی بھی دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں، کیسے بھی عربی میں جو آپ کو دعائیں آتی ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا آپ کر سکتے ہیں. تو مغرب تک عرفات میں رکنا ہے. اب مغرب کے بعد آپ عرفات سے نکلیں گے اور مزدلفہ پہنچیں گے، اور مزدلفہ میں اب آپ کو مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے قصر کر کے عشاء کی نماز. تو نماز آپ کو وہاں پڑھنی ہے اور فجر تک وہاں رہنا ہے. اگر کوئی بچے ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ مزدلفہ سے مطلب رات میں نکل سکتے ہیں 12 بجے کے بعد. تو فجر تک جو ہے مزدلفہ میں رکنا ہے. پھر فجر کی نماز پڑھ کے اب آ گیا یوم النحر، عید کا دن آ گیا 10 تاریخ. اور اس دن جو ہے اب مطلب مزدلفہ سے نکل کے مینا کی طرف جو ہے نکلنا ہے. اور اس دن جو ہے آپ کو جمرات مطلب عقبہ، جو مطلب بڑا جو جمرات ہے اس پر جو ہے کنکریاں مارنی ہیں آپ کو 7 اللہ اکبر کہہ کر. تو یہ آپ کے جو مطلب جو یوم نحر کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو کنکری مارنی ہے. دوسرا یہ جو قربانی کا ہے. تیسرا پھر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے حلق جو ہے، اب آپ کو بال جو ہے کٹا دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے مطلب ایک کہنا جو ہے مطلب پہلا جو کہتے ہیں تحلل ہو گیا، یہ فرسٹ تحلل، یعنی کہ آپ جو ہے
احرام سے نکل گئے، صرف آپ جو ہے ابھی بھی ازواجی تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ نہیں قائم کر سکتے ہیں۔ یہ جو پوری طرح سے جب احرام سے باہر نکلیں گے یہ ہے جب آپ طواف افاضہ کر لیں گے، یعنی کہ جو 10 یوم النحر کے جو ارکان ہیں، جو مناسک ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ جو ہے کنکری ماریں، جو بڑا جمرات ہے اس پر، اور اپنے قربانی اور اپنے بال حلق یعنی کہ اپنے بال مڈانا۔ تو اب جو ہے آپ جو ہے مطلب یو آر آؤٹ آف احرام، مطلب بٹ جو ہے آپ ابھی پوری طرح سے احرام سے باہر نہیں آئے جب تک کہ آپ طواف افاضہ نہ کر لیں گے۔ تو اب یہ جو طواف افاضہ ہے یہ کرنا مطلب 10 تاریخ کو ہی کریں، اگر کوئی 10 تاریخ کو نہیں کر سکتا تو وہ بعد میں بھی یہ طواف افاضہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو اس احرام کا ابھی خیال رکھنا ہوگا۔ حالانکہ وہ حلق کرانے کے بعد، بال منڈانے کے بعد وہ نارمل کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن ابھی ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک وہ طواف افاضہ نہ کر لے، یہ اہم بات ہے۔ تو طواف افاضہ کے بعد وہ پوری طرح سے احرام سے باہر آ جائے گا، اور تمتع کے اندر جو ہے سعی کا مطلب جو یہ حج کی سعی ہے وہ بھی کرے، تو مطلب صفا مروہ کے بیچ میں، مطلب صفا مروہ میں جو ہے 7 چکر لگانا، تو یہ سعی بھی کرے۔ اور اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہے، 10 تاریخ یوم النحر کا دن اب ہو گیا، اب آپ جو ہے منی کی طرف جائیں گے، اور منی میں آپ کو رکنا ہے۔ مطلب 2 دن تو قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، کہ اگر کوئی مطلب 2 دن میں ہی نکلنا چاہتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں، ومن تأخر فلا اسم علیہ۔ تو مطلب منی میں رکنا ہے 2 دن، مطلب یعنی کہ 11 اور 12 اور 13 تک بھی وہاں پر بلکہ 13 تک رکنا چاہیے، 3 دن رکنا چاہیے، 3 راتیں، لیکن اگر کوئی مطلب نہیں رک سکتا تو وہ 2 دن میں بھی نکل سکتا ہے، یعنی کہ 11 اور 12 کو نکل سکتا ہے مغرب سے پہلے۔ تو یہ جو منی کے اندر ہے، اب کیا کرنا ہے، منی میں رکنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اور ظہر کے بعد یعنی کہ 11 تاریخ کو جمرات پر وہی کنکریاں مارنی ہیں، یعنی کہ پہلے آپ جو ہے چھوٹے جمرات پر، پھر یہ بیچ والے پہ، مڈل، پھر سب سے بڑے پہ، یعنی کہ صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ، ان تینوں جمرات پہ جو ہے آپ کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ آپ کو 11 کو بھی یہی کرنا ہے، اور 12 کو بھی پھر یہی کرنا ہے، اور 13 تک اگر آپ 12 کو نہیں نکلتے تو 13 کو بھی آپ کو جو ہے رک کر کنکریاں مارنی، اور پھر آپ جو ہے نکلیں گے، اور یہ پھر آپ کا حج جو ہے مکمل ہو گیا۔ اور اگر کسی نے طواف افاضہ نہیں کرا ہے تو وہ طواف افاضہ کر لے گا، یعنی کہ پھر وہ پوری طرح سے احرام سے جو ہے باہر نکل آئے گا۔ اور جب آپ ارادہ کریں مطلب واپس گھر آنے کا تو طواف وداع ہے۔ تو کوشش کرتا ہوں، یہ میں نے آسانی سے جو ہے سمجھانے کی کوشش کری حج کا طریقہ، باقی اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ کبھی بعد میں، کہ کوئی ایررز ہیں، کوئی غلطیاں ہیں، کیا ہیں اس میں، کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں، لیکن یہ جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے اگر آپ اسٹیپ وائز دیکھیں گے تو یہ آسان، ایک مطلب سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔